بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 24واں درس کفار قریش کا بتعلیم یہود آپ علیہ السلام سے 3 سوالات کرنا۔ جب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے برحق دعوت کے سامنے عاجز آ چکے ہیں اور اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، تو سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ المنورہ روانہ کیا جائے تاکہ وہاں پہنچ کر یہود علماء سے آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ پوچھیں۔ چونکہ یہود جو تھے وہ اہل کتاب تھے، انبیاء کے علوم سے وہ واقف تھے اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ تھے، تو یہ دونوں افراد جو ہے مدینہ المنورہ پہنچے اور علماء یہود سے انہوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام کی صفات بتلائی، نبوت کے دعوے کا حال سنایا اور تعلیمات نبوت سے آگاہ کیا، اور پھر کہا کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ علیہ السلام سے کیا پوچھیں۔ علماء یہود نے کہا کہ تم جا کر محمد سے یعنی آپ علیہ السلام سے 3 سوال کرنا۔ نمبر 1، وہ لوگ کون تھے جو غار میں جا چھپے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی ان سے اصحاب کہف کا واقعہ دریافت کرو۔ دوسرے نمبر پر وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک تمام روئے زمین کو چاند مارا، یعنی سفر کیا، مراد اس سے ذوالقرنین کا قصہ دریافت کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہا کہ سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے، اور پھر کہنے لگے محمد یعنی آپ علیہ السلام اگر ان تینوں سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دے دے اور تیسرے سے متعلق سکوت فرمائے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی آخر الزماں ہے، تو ان کی اتباع کرو، بلا شبہ وہ نبی برحق ہے، اور اگر وہ ان کا جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹے ہیں، پھر تم ان کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہو تمہاری مرضی۔ یہ سن کر نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط مکہ المکرمہ لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش کو جمع کیا اور کہنے لگے، اے جماعت قریش، ہم علماء یہود سے تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کن باتیں پوچھ آئے ہیں۔ علماء یہود نے ان سے 3 باتیں پوچھنے کے لیے کہا ہے، اگر انہوں نے ان کا صحیح جواب دے دیا آپ علیہ السلام نے تو وہ یقیناً نبی برحق ہے، اور اگر نہیں دیا تو جھوٹے ہیں، پھر تم ان کے بارے میں جو جی چاہے تمہارا فیصلہ کر لو۔ یہ سب باتیں سن کر قریش اکٹھا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں ان 3 باتوں کی تفصیل سے آگاہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اور آپ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس دوران 15 دن گزر گئے اور کوئی وحی نہ آئی۔ قریش اور اہل مکہ کو دوسرے دن جب کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ محمد نے تو ہمیں 1 دن کا کہا تھا، لیکن آج 15 دن گزر چکے ہیں مگر انہوں نے ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور ادھر آپ علیہ السلام کی یہ حالت کہ وحی کی تاخیر پر آپ غمگین تھے۔ آپ علیہ السلام اہل مکہ کی یہ باتیں سن کر مزید تنگ دل ہو جاتے تھے۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی الہی لے کر آپ علیہ السلام کی طرف آئے، اور اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے، اور آپ کو قریش کی باتوں پر غمزدہ نہ ہونے کی تلقین کی گئی۔ اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ سورہ کہف کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق فرمائی جس کے مشرکین منکر تھے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، کہ بے شک تم اے محمد میرے رسول ہو، اور تمہاری نبوت جس کا انہوں نے سوال کیا تحقیقی بات ہے، اور اس کتاب کو اس نے کجی کے ساتھ نہیں نازل کیا بلکہ یہ معتدل ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مؤمنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔
اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سوالات کے جوابات کے ضمن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی شے کے متعلق یہ نہ کہے کہ بے شک میں اسے کل کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، لیکن ساتھ یہ ضرور کہے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور جب آپ بھول جائے تو آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا رب میری اس سے قریب تر بھلائی کی طرف رہنمائی فرما دے گا، جس سے ہمیں نبی کی قرآنی تعلیمات سے اور نبی کی تعلیمات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے گویا ان آیات کے ذریعے سے کہ جب ہم بھی کوئی کام کرنے والے ہو کہ کل میں آپ سے ملوں گا، کل یہ میں کام کروں گا، تو ہمیں اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ پھر مشرکین کے جانب سے چونکہ 3 سوال تھے، ان کے پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے، تو اللہ نے اس کا جواب ذکر کیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور کتبے والے ہمارے نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانے تھے، یعنی اصحاب کہف اور رقیم۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے دعا کی، ان کی اتنی بہترین دعا ہے جو ہمیں بھی کرنی چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما۔ چونکہ ہم بھی بہت مرتبہ کچھ کام کر رہے ہوتے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، میں صحیح رخ پہ جا رہا ہوں غلط رخ پہ جا رہا ہوں، تو اصحاب کہف کی اس دعا کو ہمیں بھی اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کاموں میں ہمارے لیے آسانی مہیا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے پردہ ڈال دی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یعنی 309 سال تک یہ غار میں سوتے رہے۔ اصحاب کہف یہ وہ چند صاحب ایمان جوان تھے جنہوں نے دقیانوس نامی بادشاہ جو بت پرست تھا اور بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا، ان جوانوں نے اس بادشاہ کی شرکیہ دعوت کو رد کیا اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب تو صرف ایک اللہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گویا ان جوانوں نے بڑی ہمت اور جرأت اور بہادری کے ساتھ حق گوئی سے کام لیتے ہوئے اپنا عقیدہ بتلایا کہ ہم صرف رب کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا انہیں چھوڑ دو، ایک دن کی مہلت دو، اگر یہ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتے تو پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ایک طرف تو ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، دوسری طرف انہی جوانوں کو مال و دولت کے انبار، اونچے عہدے پر تقرری اور معیار زندگی کی بلند جیسی ترغیبات بھی دی گئی۔ ان جوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کے خاطر نکل کھڑے ہوئے، چلتے چلتے شہر سے دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے ان پر نیند ڈال دی، سلا دیا، 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، کھانے کی فکر ہوئی تو ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہا جاؤ رزق لے کے آؤ، لیکن رزق پاکیزہ لے کے آنا، یعنی ان کے اوصاف دیکھے، رزق بھی پاکیزہ، جو ایمان کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ اللہ نے نبیوں سے فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو، جس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے۔ اب جب وہ لینے کے لیے آئے تو 3 صدیاں بدل چکی تھی، اہل شرک کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اب تو موحد برسر اقتدار تھے، ایمان کے خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ جوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، تو لہٰذا اب ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے کیا۔ اور اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا احساس ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے
تو اسے بطور ایمان کی حفاظت ہی کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینا چاہیے۔ اور اس واقعے میں جہاں مشرکین کے لیے جواب تھا، وہاں اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی تھی کہ وہ عنقریب نوجوان مؤمنوں کو اس گروہ کی طرح ایک پناہ گاہ حاصل کر لیں گے، یعنی اہل مدینہ خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کریں گے، بعینہ ہی جس طرح اصحاب کہف کا شہر والوں نے استقبال کیا تھا، اور پھر وہ ان کے مقام رہائش پر پہنچے تھے تاکہ ان کی تکریم کرے، ان کی یاد قائم رکھے۔ قرآن کریم نے اللہ نے گویا یہ پہلے سے بتلا دیا کہ ایسا وقت بھی مسلمانوں پر آئے گا کہ اہل مدینہ آپ کا استقبال کریں گے، اور اس میں آپ کے نبوت کا بھی ذکر کیا گیا۔ بقیہ جو 2 سوالات ہے اس کا انشاءاللہ ذکر اگلے دروس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔